بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج آپ حضرات کو اس حوالے سے پیغامات دینے ہیں کہ ہمیں رمضان شریف میں جب زکوٰۃ نکالنی ہے تو کس انداز میں نکالنی ہے اور ہمارا رویہ اور سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں، جو امیر طبقہ ہے، وہ اس چیز سے بالا تر ہوتا ہے کہ جب وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ میل کچیل کا نام زکوٰۃ ہے، یعنی آپ اپنے مال کی جو میل ہے وہ آپ غریبوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، جب آپ یہ چیز غریبوں تک ٹرانسفر کریں گے تو آپ کے لہجے میں، آپ کی گفتگو میں، آپ کے انداز میں سختی نہیں ہونی چاہیے۔ خالق کائنات مالک ارض و سما کو یہ چیز بالکل ناپسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، اے ایمان والو اپنے صدقہ و خیرات کو اذیت دے کر اور احسان جتلا کے برباد مت کرو۔ اب ہوتا کیا ہے کہ امیر طبقہ جب وہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس حوالے سے یہ خیال نہیں کرتے کہ ہم زکوٰۃ جو دے رہے ہیں یہ ان غرباء کی مہربانی ہے کہ یہ ہمارے مال کو پاک کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ خدا کی خودی ہمارے پاس آ گئی ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کا مال، یہ فرعون، شداد، قارون، یہ بڑے بڑے دنیا کے بدماش قسم کے انسان گزرے ہیں، ان کے پاس بھی بڑا مال تھا، تو بہت زیادہ ایماندار لوگ تھے، مگر ان کے مال انہیں نفع نہیں دیا۔ تو یہ جو مال ہمارے پاس ہوتا ہے، ہمارے اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا کہ ہم جی بڑے لینڈ لارڈ ہیں یا ہمارے پاس بڑا پیسہ ہے۔ یہ پیسہ تو ایک سمجھو آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، سارا یہاں دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ تو میں ان تمام احباب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو احباب صاحب ثروت ہیں، جنہیں اللہ پاک نے مال و دولت سے نوازا ہے، آپ غرباء کا حق پہنچائیں۔ قرآن کریم کی سورہ ذاریات کی آیت ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، لوگوں ہم نے تمہارے مالوں میں غریب اور محروم لوگوں کا حق رکھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حق ان کا تمہارے مال میں رکھ دیا ہے۔ جب تم ان کو ان کا حق دو تو اچھے انداز میں دو، سخت لہجہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ غریبوں کو اس انداز میں دینا چاہیے۔ غریب لوگ آپ کی تعریف کرتے ہو نہ تھکیں کہ یار اتنا امیر انسان ہو کر بھی اس کا اخلاق دیکھیے، اس کا انداز دیکھیے، اس کا انداز گفتگو دیکھیے، کتنی مہربان شخص ہے، یہ ہمارے ساتھ اتنی بڑی محبت کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ یاد رکھیے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، لخت جگر امام حسین نواسہ رسول، آپ کی جب آپ کا انتقال ہوتا ہے، آپ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، آپ کو مبارک پیٹھ پر درجن نشانات تھے، یوں لگتا تھا کہ جیسے نواسہ رسول نے پوری زندگی مزدوری کی ہو۔ میرے بھائیوں، جب آپ کا انتقال ہوتا ہے تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں درجنوں لوگ حاضر ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ مجھے بھی جو ہے وہ کھانا دے کر جاتے تھے، دوسرا کہتے ہیں میرے گھر میں غلہ پہنچاتے تھے، تیسرا کہتے ہیں میرے گھر میں بوری جو ہے وہ آٹے کے لیے آتے تھے۔ یعنی اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے، دنیا حیران تھی کہ نواسہ رسول جو ہے وہ کتنا عظیم انسان تھے، یہ آدھی رات کو اٹھ کر غریبوں کے گھر میں خود جو راشن پہنچایا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم کے اندر آیت ہے 30 سے بارے میں، اللہ فرماتا ہے، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، لوگوں اچھی بات کہہ دیا کرو، یہ اس صدقے سے بہتر ہے، اس زکوٰۃ، صدقات، فطرانہ عطیہ سے بہتر ہے کہ جس میں تکلیف ہو، اللہ کے بندوں کی دل آزاری ہو۔ یہ بالکل نامناسب ہے۔ جب آپ دیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس لیے انداز اپنائیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دینے والوں میں شامل فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، الید العلیٰ خیر من السفلی، فرمایا دینے والا جو ہے یہ لینے والے سے بہتر ہوا کرتا ہے۔ لہذا آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ پاک نے مال دیا ہے، یہ مال ایک دن ختم ہو جانے والا ہے اور ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی مال ہمارے لیے وبال جان بن جائے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، فرمایا کہ محبوب والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، وہ لوگ جو سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اے محبوب انہیں خوشخبری سنائیے، کس بات کی؟ دردناک عذاب کی۔
تو فرمایا کہ یہ جو لوگ پیسے کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے میرے بھائیوں، اللہ پاک نے جو ہمیں مال عطا فرمایا ہے، یہ مال ہمیں اگر اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے تو ہمارے لیے یہ سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے، اللہ کے غریب بندوں کے ساتھ ایک اچھا تعاون کرنا چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ ویلیو والا، سب سے زیادہ جو وزن والا عمل ہوگا وہ اللہ کے حضور اچھا اخلاق ہوگا۔ آپ ایک اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے تو غریب لوگوں کے دل خوش ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کے غریب بندے اللہ کی بارگاہ میں محبوب لوگ ہوتے ہیں۔ اور اللہ پاک کے پیارے محمود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا فرمائی، اللہم احیینی مسکینا و امیتنی مسکینا، الہی دنیا میں مجھے مسکین رکھنا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام دونوں جہانوں کے سردار ہیں، دونوں جہانوں کی نعمتیں محبوب کے قدموں میں پڑی ہوئی ہیں، مگر آپ دعا کیا فرماتے ہیں، اللہم احیینی مسکینا، الہی مجھے زندہ رکھ تو حالت مسکینی میں، اللہم امیتنی مسکینا، الہی میں جب دنیا سے جاؤں تو مسکینی کی حالت میں جاؤں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرما کر غریب لوگوں کو یہ آپ نے تسلی دی ہے، اے غریبوں پریشان نہ ہونا، میں محمد تمہارے ساتھ ہوں۔ یہی وجہ ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں، یعنی امام الانبیاء کے گھر میں مہینے مہینے کھانا نہیں بنتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا پیار تھا غرباء سے۔ یہی وجہ ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمار بن یاسر، جناب سلمان فارسی، یہ وہ صحابہ تھے جو بظاہر ان کے پاس مال و جائیداد نہ تھا، لیکن کائنات کے سب سے بڑے امیر یہ صحابہ تھے۔ ظاہر ہے جن کے پاس صحابیت کی دولت ہو، ایمان کی دولت ہو، اس سے بڑا امیر کون ہو سکتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، آپ اپنے بھائیوں سے اس انداز میں اچھا سلوک کرتے ہوئے اللہ کے نام پر دیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا جب کوئی جو ہے وہ رحمت کا سایہ نہیں ملے گا، اس وقت وہ شخص اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا کہ جس شخص کے دائیں دیے ہو بائیں کو پتہ ہی نہ ہو۔ اس انداز میں دیں کہ لوگ جو ہے وہ آپ کی تعریف کریں اور آپ کو اچھا جانیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ اچھا ہوں تو لوگوں کی نگاہ میں تو آپ اللہ کی بارگاہ میں بھی اچھے ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں سے بد زبانی کریں گے، بد کلامی کریں گے، اللہ کے بندوں کی دل آزاری کریں گے، اللہ پاک کو ناراضگی آتی ہے۔ ممکن ہے کہ کسی غریب کی بد دعا لگے اور آپ کی جو آپ کے پاس دولت ہے وہ چھین لی جائے۔ اس حوالے سے آپ تمام ماں باپ سے گزارش ہے کہ جو آپ زکوٰۃ صدقات وغیرہ نکالتے ہیں، دیتے ہیں، یہ اللہ کے بندوں سے بڑی محبت کے ساتھ پیش آئیں اور اس انداز میں پیش آئیں، اللہ پاک بھی خوش ہو، سونے محبوب علیہ السلام بھی خوش ہوں اور لوگ بھی خوش ہوں، تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اقبال نے کہا تھا، خدا کے عاشق ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔